بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیوز انالیسز کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں سید عارف بہار۔ ناظرین، میری خواہش ہوگی کہ گفتگو کے آغاز پر آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہمارے درمیان یہ جو گفتگو کا ربط و تعلق ہے یہ قائم اور برقرار رہ سکے۔ ناظرین، آج فیض احمد فیض کا ایک شعر یاد آ رہا ہے۔ کر رہا تھا غم جہاں کا حساب، آج تم یاد بے حساب آئے۔ پاکستان FATF یعنی فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کی گرے لسٹ سے دوبارہ وائٹ لسٹ میں آ گیا ہے۔ یعنی FATF کی طرف سے پاکستان کو ایک اچھے چال چلن کا سرٹیفکیٹ دے دیا گیا ہے۔ اب پاکستان ایک اچھا ملک ہے اور وہ بین الاقوامی طور پر ان تمام قوانین کا احترام کرتا ہے جن کا تمام ملکوں پر اقوام متحدہ کے ذریعے اطلاق ہوتا ہے۔ پاکستان میں یہ ایک خوشی کا لمحہ ہے کہ ایک بدنامی کا جو ٹیگ اس پہ لگایا گیا تھا، ایک سٹکر چسپاں کیا گیا تھا کہ یہ ٹیرر فنڈنگ کے لیے اس کے ادارے استعمال ہوتے ہیں، اس کا سسٹم استعمال ہوتا ہے، اس میں بہت سے لوپ ہولز ہیں، تو وہ ساری باتیں اب تقریباً تمام وہ سارے الزامات، تمام وہ داغ جو ہیں تقریباً دھل گئے اس فیصلے کے بعد۔ بلا شبہ اس میں پاکستان کی ریاست اور پاکستان کے ریاستی اداروں نے بہت جانفشانی سے کام کیا اور ایک یہ کریکٹر سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے لیے انہیں اپنے سسٹم کی خرابیوں کو دور کرنے کا موقع ملا۔ بینکنگ کے سسٹم کو مزید سخت کر دیا گیا، پیسے کی منتقلی اور آمد و رفت کو روکنے کے لیے اور اس کو شفاف بنانے کے لیے مزید اچھے اور بہتر اقدامات کیے۔ یہ تمام اقدامات پاکستان کے داخلی سسٹم کے حوالے سے ہر لحاظ سے یوں بھی ضروری تھے۔ اگر FATF پاکستان کو گرے لسٹ میں نہ بھی ڈالتا تب بھی یہ پاکستان کی داخلی ضرورت تھی۔ پاکستان کو اس دلدل سے نکالنے میں جن لوگوں کا حصہ ہے، وقت اور حالات ان کو اس کا کریڈٹ دے گا۔ بہرحال اس پہ خوشی منانا، اس پہ جشن منانا بھی فطری بات ہے کہ ایک بدنامی کے سے ماحول سے پاکستان باہر آ گیا اور ایک دفاعی پوزیشن سے باہر آ گیا اور وہ اب اپنے آپ کو ایک ذمہ دار ملک کہلا سکتا ہے۔ FATF کیا ہے اور اس کی باریکیاں کیا ہیں اور اس کے قوانین کیا ہیں، قطع نظر اس بات سے ایک پولیٹیکل انالسٹ کے طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ FATF نے پاکستان کو 2018 میں گرے لسٹ میں ڈال دیا۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب پاکستان بہت سے الزامات کی زد میں تھا، بالخصوص افغانستان میں حقانی نیٹ ورک کے حوالے سے اور کشمیر میں حریت پسندوں کی مدد کے حوالے سے پاکستان مغربی دنیا کا اور بھارت کے الزامات کی زد میں تھا، اور بھارت پوری دنیا میں دہشت گردی کا ایک چولا پہن کر، دہشت گردی کے شکار ہونے کا ایک چولا پہن کر اپنی مظلومیت کا ڈھنڈورا پیٹ رہا تھا۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب بھارت کشمیر کے حوالے سے بہت سے سٹیپس لینے جا رہا تھا۔ جو 45+ کا نعرہ بھارتیہ جنتا پارٹی نے لگایا تھا کشمیر کے انتخابات میں، جس کا مقصد تھا کہ انتخابات میں اتنی اکثریت حاصل کرنا کہ جس سے وہ کشمیر میں حکومت سازی کی پوزیشن میں آئے، تو لوگوں کا ماتھا اسی وقت ٹھنکا تھا کہ بھارتیہ جنتا پارٹی سری نگر کے اقتدار پر یوں بے سبب قبضہ نہیں کرنا چاہتی، اس کے پیچھے وسیع تر مقاصد ہو سکتے ہیں، اور یہ مقاصد ڈھکے چھپے نہیں تھے۔ 5 اگست 2019 سے 2 سال پہلے مسلسل اخبارات کے ذریعے تجزیہ نگار اس بات پر لکھ رہے تھے یا اشارتاً کہہ رہے تھے، اور کشمیر کی جو حریت پسند لیڈرشپ ہے وہ اس خدشے کا اظہار کر رہی تھی کہ بھارتیہ جنتا پارٹی سول کنٹرول حاصل کر کے سری نگر اور جموں کے اقتدار کا کشمیر کی ڈیموگرافی میں اور کشمیر کی
انتظامی جو سٹیٹس ہے کشمیر کا، اس میں اپنے نظریات کے مطابق ایسی تبدیلیاں لانا چاہتی ہے کہ جس کے ذریعے کشمیر کی اس ریاست کا پورا کریکٹر تبدیل ہو کر رہ جائے۔ یہ تقریباً سب لوگ اس کا خدشہ ظاہر کر رہے تھے، اور میں جب 2019 سے 5 اگست 2019 سے پہلے کے اپنے بہت سے مضامین کا ریکارڈ دیکھتا ہوں تو انہی خدشات کی بنیاد پر، انہی بیانات کی بنیاد پر ہم بھی اپنی گزارشات میں کرتے تھے کہ کشمیر کسی انجانے قسم کے حادثے کی طرف بڑھ رہا ہے یا اس کو دھکیلا جا رہا ہے۔ اس سارے عمل کی جو 5 اگست 2019 کو بھارت نے فیصلہ کیا، یہ ابرپٹ نہیں تھا۔ اس کی پیش بندی کے لیے بھارت نے بہت سے اقدامات کیے تھے۔ FATF کے ذریعے پاکستان کی گردن پر پاؤں رکھنا اس کا ایک حصہ تھا۔ نریندر مودی کس بات سے خوف زدہ تھا؟ نریندر مودی کو ایک خوف لاحق تھا کہ اگر وہ کشمیر کا سٹیٹس تبدیل کرے گا تو پاکستان اس پہ اوور ریئیکٹ کرے گا۔ حالانکہ اس کے دور دور تک امکانات نہیں تھے۔ اگر تاریخ میں بھی ہم جھانکیں، تاریخ سے بھی ہم اس کی مدد لیں تو یہ ہمیں نظر نہیں آ رہا تھا، چونکہ بھارت اس وقت کشمیر میں چلنے والی عوامی مزاحمت کے نتیجے میں بہت پریشان اور بہت ہی جان اور اضطراب کی کیفیت میں تھا۔ اس لیے وہ ایک اندر کے خوف کا شکار تھا کہ اگر بھارت نے یہ فیصلہ کن سٹیپ لیا جس سے کشمیر کا پورا کریکٹر بدل جانا ہے، کشمیر کی تاریخ بدل جانی ہے، بہت سے اس کی تہذیب میں ایک ریورس گیئر لگنا ہے، تو اس سٹیپ کے پر پاکستان کی طرف سے کوئی اوور ریئیکٹ نہیں ہونا چاہیے۔ شاید یہ جو FATF کے ذریعے اور امریکہ کے ذریعے پاکستان کو عین اس وقت سال بھر پہلے گرے لسٹ میں ڈالنا اس حکمت عملی کا ایک حصہ تھا۔ یہی نہیں، بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے اسی دور میں پاکستان پر بھی ڈورے ڈالے۔ لاہور میں میاں نواز شریف کی نواسی کی جو شادی کی میں اچانک شرکت، پھر نواز شریف کے ساتھ سرگوشیاں، کانا پھوسی، وہ ایک تاثر دینے کی یہ کوشش تھی کہ وہ پاکستان کو انگیج کر رہے ہیں، یا وہ ایک ذاتی تعلق اس انداز سے ڈیولپ کرنا چاہتے تھے کہ پاکستان اوور ریئیکٹ نہ کرے کشمیر کے اس سٹیپ کے خلاف۔ اسی طرح انہوں نے عربوں سے، اس سے پہلے عربوں میں ایک لابنگ کی، ایوارڈ نچھاور کیے عربوں نے ان کو ہار پہنائے، عربوں نے انہیں بہت عزت اور تکریم دی، تو وہ عرب دنیا کو انگیج کر رہے تھے اس سے پہلے۔ اور خود صدر ٹرمپ نے عمران خان کے ساتھ بیٹھے ہوئے یہ انکشاف کیا کہ نریندر مودی نے ان سے کہا تھا کہ وہ کشمیر پر کوئی سٹیپ لینا چاہتے ہیں۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ چونکہ ایک منہ پھٹ قسم کے آدمی ہیں اور مجنوں قسم کے ان کا ایک امیج ہے، اس لیے انہوں نے یہ بات کہہ دی۔ شاید جو نریندر مودی نے ان کو کہا تھا وہ مسئلہ کشمیر کے حل کا نہیں تھا، وہ صرف یہ کہا تھا کہ جیسے گلی کا ایک گنڈا یہ کہتا ہے اپنے باس کو، اپنے سرپرست کو کہ میں یہ واردات کرنے جا رہا ہوں، آپ اس کو سنبھال لیجئے گا۔ بالکل ایسے ہی نریندر مودی نے ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ باور کرا دیا تھا کہ وہ کشمیر میں ایک بہت بڑی واردات کرنے جا رہے ہیں، تو آپ پاکستان کو سنبھال لیجئے گا۔ جو ڈونلڈ ٹرمپ کے کہنے کا مقصد اور مدعا تھا وہ یہ تھا۔ تو بھارت نے 5 اگست 2019 سے پہلے ایک ہر اس طبقے کو، ہر اس طاقت کو انگیج کیا، اس کو اعتماد میں لیا کہ جس سے اس کو خطرہ تھا کہ پاکستان سپورٹ حاصل کرے گا جب پاکستان ریئیکشن دکھائے گا۔ گو کہ اس کا کوئی امکان نظر نہیں آتا تھا کہ پاکستان کو بہت بڑا ریئیکشن دکھائے گا یا اپنے کمانڈوز اتارے گا اس کے رد عمل میں سری نگر اور جموں میں۔ محض ایک خوف تھا اندر کا، چونکہ ایک چوری ہو رہی تھی، ایک سرقہ بازی ہو رہی تھی، ایک بالکل ایک انتہائی غیر قانونی، غیر آئینی سٹیپ اٹھایا جانا تھا اور فی زمانہ اٹھایا جانا تھا جب دنیا جدید ایک دور کا شکار ہے، وسائل میں وہ ایک نئے ایک جہان میں داخل ہوئی ہے پوری دنیا، اس کے لوگ انٹرنیٹ کے ذریعے اویئرنیس کا ایک زمانہ ہے، تو اس میں ایسا ایک سٹیپ جو ہے وہ اٹھانا خاصا مشکل تھا۔ تو FATF کے ذریعے پاکستان کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے، FATF کو ایک ٹول کے طور پر استعمال کیا گیا، اور بالکل اس سے 5 اگست 2019 سے پہلے جو
پاکستان کو کنٹرول کرنے کے لیے، قابو میں کرنے کے لیے اور کشمیر میں کسی بڑے رد عمل سے روکنے کے لیے پاکستان کو یہ جو گرے لسٹ میں ڈالنے کا ایک فیصلہ ہوا تھا. پھر اس کے بعد جو اقدامات ہوئے وہ اس فیصلے سے نکالنے کے لیے پاکستان کو ناک سے لکیریں نکالنا پڑیں اور اتنی محنت کرنا پڑی کہ جس کا ذکر یہاں میرا خیال ہے کہ غیر ضروری ہوگا. سو آج جب FATF سے نکلنے کا ایک جشن منایا جا رہا ہے تو کشمیر کے بے موت مارے جانے کا ایک غم بھی اس کے ساتھ ہے کہ جب FATF جیسے ایک عالمی ادارے کو ایک ہتھیار کے طور پر، ایک سہولت کار کے طور پر استعمال کیا گیا تھا، اور اس عالم میں نریندر مودی نے پھر کھل کر کشمیر کی جو پچ ہے اس پہ چوکے اور چھکے لگائے، لاک ڈاؤن کر کے لوگوں کو بند رکھا، اور پھر اس کے بعد آج تک وہ کشمیر میں راجہ اندر بنا پھرتا ہے. کشمیر کے قوانین کو تبدیل کر دیا، ان کا پرچم چھین لیا، ان کی شناخت چھین لی، ان کی آبادی میں جو کا تناسب تبدیل کرنے کے لیے فیصلے کیے گئے. اب کشمیری کے لوگ جو ہیں، کشمیری نسل پولیس اہلکار ہیں اور جو باقی ملازمین ہیں، 300 تک ابھی لوگوں کو ابھی تک برطرف کر دیا گیا ہے نوکریوں سے. لیکن پاکستان اس پر کوئی بڑا احتجاج نہیں کر سکا، کوئی بڑی احتجاجی تحریک منظم نہیں کر سکا. اور چین نے جب اس پر تھوڑا سا ریئیکشن دکھانے کی بھی کوشش کی تو مغربی طاقتیں ریسکیو کرنے کے لیے آ گئیں بھارت کو، اور انہوں نے بھارت کے اس فیصلے کی انڈورسمنٹ کی، عملاً چین کی قراردادوں کو جو سلامتی کونسل میں پیش کی جا رہی تھیں یا پیش کی جانی تھیں ان کو ناکام بنا کر ان کو پیش ہی نہیں ہونے دیا گیا، کوئی اعلامیہ جاری نہیں ہونے دیا. تو مغرب نے ایک پلاننگ کے تحت اس کو ریسکیو کیا. تو اس لحاظ سے FATF سے پاکستان کا نکلنا بہت بڑی بات ہے کہ ایک بدنامی کی ایک کیفیت سے پاکستان نکل آیا. لیکن اس عرصے میں 2019 سے پاکستان کشمیر میں بیک فٹ پہ چلا گیا، اور کشمیر میں بھارت جو واردات کرنا چاہتا تھا اس کو پوری طرح گراؤنڈ پہ اس کو عملانے کی ایک طرف اس نے قدم بڑھائے، اور آج وہ کشمیر میں اپنے تقریباً 50% مقاصد حاصل کر چکا ہے. اب صرف ایک لوگوں کے سر جھکانا، لوگوں کو اپنا مطیع و فرما بردار بنانا، لوگوں کو اپنا وفادار بنانا کسی بھی طاقت کے بس میں ہوتا نہیں ہے. کہ انسان آزاد پیدا ہوا ہے اور انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر ایک حریت فکر کا ایک اعلیٰ نصب کیا ہوتا ہے. تو اس میں پھر صرف وہی ایک بات ہے کہ جو بھارت کی اس وقت کی ناکامی ہے. باقی تمام جو گراؤنڈ پہ وہ مقاصد اپنے طور پر طاقت کے ذریعے حاصل کرنا چاہتا تھا وہ حاصل کر چکا ہے. تو یہ ایک انسانی تاریخ کا ایک المناک باب بھی ہے کہ جو اس مرحلے پر یاد آ رہا ہے کہ کیسے ایک قوم کا تشخص مٹانے کے لیے ایک عالمی ادارے کو استعمال کیا گیا، اور پاکستان کو کسی رد عمل سے روکنے کے لیے اور کسی اپنا زیادہ یعنی مسل دکھانے سے روکنے کے لیے یہ ایک ایسا فیصلہ لیا گیا کہ جس سے پھر جو گراؤنڈ ہے وہ بھارت کے لیے ہموار ہوتی چلی گئی. سو جہاں یہ جشن کا موقع ہے وہیں کشمیر کے حوالے سے یہ ایک غم اور ماتم کا موقع بھی ہے کہ اس عرصے میں FATF کے قوانین کے ذریعے، FATF کی فرمائشوں کے ذریعے کشمیر جو ہے وہ بھارت کے لیے ترنے والا بن کر رہ گیا. سو اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.